Assalamu alaikum, my great listeners. How are you? I hope you will be very well. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایریا ہے وہ 3 ٹاپکس پر مشتمل ہے: مینیجرز، مینجمنٹ پروسیس اینڈ آرگنائزیشن. So we will learn from these activities, process, including organization. اس دوران ہم پچھلے لیکچر کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لاسٹ چیپٹر میں، فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مینجمنٹ ہسٹری کے بارے میں. کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ان ایگزامپل سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ مینیجر کون ہوتا ہے، مینیجر کیا رول پلے کرتا ہے، مینجمنٹ پروسیس کیا ہے. لیکن آج ہم اس لیکچر کے اندر، لیکچر نمبر 2، وی ول ڈسکس اباؤٹ دا آرگنائزیشن. انشاءاللہ ہم ان 3 ایریاز کو بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے ڈسکس کریں گے، اور ان 3 ایریاز سے ہم کچھ لرن کریں گے. جیسا کہ ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں کہ مینیجر کیا کرتا ہے، مینیجر کا کیا رول ہوتا ہے آرگنائزیشن میں، یا آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرنے میں مینیجر کا کیا کردار ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر ہم نے جج کیا تھا اباؤٹ دا مینجمنٹ پروسیس. تو اب اس کے بعد ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں، کیونکہ مینیجر، مینجمنٹ اور آرگنائزیشن، یہ تینوں پروجیکٹس، تینوں پروسیس آپس میں انٹرلیکس رکھتے ہیں. سو وی کین سے دیٹ the manager perform his qualitative responsibilities through management process into organization to achieve the organization objectives and goals. لیکن آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں. دیٹ واٹ از آرگنائزیشن، دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن، فنکشن آف دا آرگنائزیشن. اس کے بعد ہم مینیجر، مینجمنٹ اور آرگنائزیشن میں ہونے والے ان فالٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جو پاکستان آرگنائزیشن میں، ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں بہت زیادہ کرائسس پائے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مینیجر کا کیا رول ہے، اور اگر مینیجر کا رول ڈسپلن کے خلاف ہو جائے یا آرگنائزیشن گول کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہو جائے تو آرگنائزیشن کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. اور اگر اسی طرح مینیجر کی جو پرفارمنس ہے، جو پرفارم کرے گا،
اگر ان کی ایکٹیویٹیز آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوس کو اچیو کرنے کے لیے سوٹیبل نہ ہوئی یا اس نے مینجمنٹ پروسیس کو صحیح معنوں پہ استعمال نہیں کیا تو آرگنائزیشن کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے. فرسٹ آف آل we will have to go define about the organization. What is organization? So I can say the organization is the area where two persons or more than two persons work together and achieve their common goals with effectively and efficiency. ایسے ایریاز جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں اور اچھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہترین پرفارمنس کرتے ہوئے آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو گول ہوگا وہ کامن اورینٹیڈ ہوگا، یعنی جتنے بھی آرگنائزیشن میں لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کا گول کامن ہوگا، اور اس کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹیم ورک ڈیولپ ہوگا اور کامن گول اچیو ہو جائے گا. تو ان آرگنائزیشن میں انڈسٹریل سسٹم آتا ہے، ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ ہیڈ ہوتا ہے اور پورے ڈپارٹ کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے. اور اسی طرح انڈسٹری سے ہٹ کر کوئی بھی فرم، کوئی بھی آبجیکٹو جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں اور کامن پرپز پہ یا کامن گول کو اچیو کرنے پر کام کر رہے ہوں تو وہ آرگنائزیشن کہلائے گی. مثال کے طور پر ہمارے دین اسلام کی جب ہم بات کریں تو جس وقت ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں دیٹ از دا موسٹ میننگ فل ایگزامپل for organization and organization objectives and organization process. جس وقت ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اس وقت دو یا دو سے افراد لوگ کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے اور سجدہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو خوشنودی ہے جو کہ سجدے کی پروسیس سے گزر کر ہم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور آبجیکٹو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ ہمارا آبجیکٹو ہے. اور جو لوگ ہم کام کر رہے ہیں اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ آرگنائزیشنل فنکشن سسٹم میں ایک مینجمنٹ پروسیس ہے. اور کیونکہ جماعت جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم ایک امام مسجد کو مخاطب کرتے ہیں کہ وہ امامت کروائے گا، تو وہ ہمارا مینیجر کا رول پلے کرتا ہے. اور جس جگہ پہ ہم اس پروسیس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی مسجد، this will call organization. So we can say the manager performs his responsibilities with efficiency and effectively through some management process to achieve organization goals in
any type of the business organization. जिस तरह हम और आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्ट बनाए जाते हैं और उस डिपार्ट का एक हेड होता है. मिसाल के तौर पे जब इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करते हैं, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं. अगर हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम इसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम को देखते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, और इन सब लोगों को जो फेस कर रहा होता है या जो डायरेक्शन दे रहा होता है, जो गाइडलाइन कर रहा होता है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है. वो हेड डायरेक्ट कनेक्ट होता है मैनेजर के साथ, और मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजर रहा होता है. तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एरिया, जगह, प्लेस का नाम है कि जहाँ पे हम सब मिल के काम करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए. वो जो एरिया है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी. तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मैनेजर, मैनेजमेंट फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में गहरा ताल्लुक़ है. मैनेजर जो भी काम करेगा उसे मैनेजमेंट प्रोसेस से गुज़रना होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा. मकसद उनका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा. मैनेजर की ये जिम्मेदारी बनती है. मैनेजर क्या करेगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट की प्रोटेक्शन करेगा, बिजनेस को डेवलप करने के लिए या प्रॉफिट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस, जो कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा. लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का बहुत अहम किरदार होता है, यानी कम्युनिकेशन. जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फीडबैक का प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, क्योंकि जो भी हमारी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, दरअसल हम ही कंज्यूमर होते हैं और हम ही कस्टमर्स होते हैं. जितने भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वर्कर्स, स्टाफ, मैनेजर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, कुछ भी जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, दरअसल वही कस्टमर्स होते हैं, वही कंज्यूमर्स होते हैं. आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एरिया में, अपने आसपास, अपने कंट्रीज़ में
کہ بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو چند مہینے چلتی ہیں اس کے بعد وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کمیونیکیشن بیریئرس. یا تو مینیجر یا آرگنائزیشن اپنے اسٹاف، ورکرز یا امپلائیز کی بات نہیں سنتے، یا پھر امپلائیز آرگنائزیشن یا مینیجر کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اور اس کرائسس کے اندر آرگنائزیشن کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ وائنڈ اپ ہو کے کلوز ہو جاتا ہے بزنس. اور آپ نے بہت سارے ایسے یقیناً کہ ایسا ہوا ہے. تو فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ ٹول for development of organization, and information taken from the employees and make the decision for development of organization is very important process for management decision and management functions. جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایسی سرگرمی، ایسی ایکٹیویٹیز جو آرگنائزیشن کے کمپلیٹ پروسیس کو ڈسٹرب کرے، مثال کے طور پہ مینیجر ٹو مینجمنٹ پروسیس، مینجمنٹ ٹو آرگنائزیشن فنکشنز، اگر ان تین فنکشن یا پروسیس کو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ڈسٹرب کرے تو وہ آرگنائزیشن چند ہی دنوں میں کلوز اور وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. ایک اچھے مینیجر کے لیے، کوالٹیٹیو مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو ڈیسیژن ہو وہ کوالٹیٹیو ہو، تاکہ وہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کو اچیو کر سکے. مینیجر کی یہ کوالٹی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ فلیکسیبلٹی کو اخذ کرے. فلیکسیبلٹی از دا کوالٹی آف دا مینیجر ٹو کمیونیکیٹ ود دا امپلائیز، ٹیک دا انفارمیشن فرام دا امپلائیز اینڈ ٹیک دا گڈ ڈیسیژن فار آرگنائزیشن آبجیکٹو پرپز. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے وائنڈ اپ یا کرائسس کی صورت میں جب مینیجر، مینجمنٹ اور آرگنائزیشن پروسیس کے اندر کوئی بھی ڈسٹربینس پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آرگنائزیشن وائنڈ اپ ہو جائے گی، بزنس کلوز ہو جائے گا. مائی گریٹ لسنرس، ایز یو نو دیٹ I have told already about the information system, that the information and communication system play the important role into organization, into management system and process, and manager decision process. So we can say the communication system and information system should be very strong in an organization. Any weakness of communication system due to some barriers can disturb the performance of organization to achieve the organization goals and effect and efficiency. جیسا کہ میں سب کو اب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیڈ بیک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے مینیجر کی پرفارمنس اور آرگنائزیشن پرفارمنس پہ. یاد رہے کہ کوئی بھی مینیجر، کوالٹیٹیو مینیجر آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے جو بھی ڈیسیژن لے گا وہ آفٹر انفارمیشن لے گا.
First of all, manager communicate with the source of the information, take the information. After that, he took the decision for organization benefits. تو میرے دوستو، آج ہم نے جو لرن کیا ہے وہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آرگنائزیشن بیسیکلی ہے کیا. یقیناً آپ آرگنائزیشن سسٹم کو سمجھ گئے ہوں گے، مینیجر رول بھی سمجھ چکے ہوں گے، مینجمنٹ پروسیس بھی سمجھ چکے ہوں گے. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی ان 3 ایریاز کو، جو معاملات ڈسٹرب کرتے ہیں، یعنی اینی ایکٹیویٹیز اور دا پروسیس ڈسٹرب